अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा इरादा था कि जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। ये कोई आसान काम ना था। फौज, पुलिस और सीआईडी चौकस हो चुकी थी। मैं पगड़ नदियों पर चल रहा था। सामने कीकर और नीम के दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। इन दरख्तों के पार एक छोटी सी पक्की सड़क रेलवे लाइन की तरफ जाती थी। आगे एक रेलवे फाटक था जिसके करीब एक ट्रक खड़ा था। मैंने चंद कदम आगे जाकर देखा तो ट्रक पर गोभी लदी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर यह ट्रक बटाला जा रहा हो तो मुझे इसमें सवार होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ट्रक के करीब आ गया। मैंने कलीन से पूछा कि यह ट्रक कहाँ जा रहा है। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ जाओगे महाशय जी? गाड़ी निकल गई है, मुझे बटाला जाना है। अगली गाड़ी शाम को जाएगी, साथ ले चलो तो मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। मैंने कहा। सिख ने हंसकर कहा, किराए की क्या ज़रूरत है? तुम ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। धन्यवाद सरदार जी, मैंने कहा और लटकी हुई रस्सी थाम कर ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक रवाना हो गया। यह एक जैली सड़क थी और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता थी। भारतीय पंजाब का मैदानी इलाका शुरू हो चुका था। मैं गोभी के फूलों के ऊपर से सर निकाल कर देख रहा था। सड़क के दोनों जानिब शीशम के दरख्त पीछे को भागते जा रहे थे। इस जैली सड़क पर इतना खतरा नहीं था, लेकिन बटाला में दाखिल होते वक्त पुलिस से वास्ता पड़ सकता था। इसलिए सोचा बटाला आने से पहले ही किसी जगह उतर जाऊंगा। सपहर के वक्त मुझे दूर से बटाला कस्बे की बुलंद दीवार दिखाई देने लगी, मगर ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा था। मैं ऊपर से ड्राइवर को आवाज़ भी ना दे सकता था। खुदा पर भरोसा करके वहीं दबका बैठा रहा। ट्रक बटाला की सब्जी मंडी के गेट पर जाकर रुक गया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। सब्जी मंडी में मुझे कोई सिपाही नजर न आया। मैंने ट्रक से छलांग लगा दिया। सिख ड्राइवर ने कहा, लाला जी ऊपर तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद है। मैंने सर पर मफलर इस तरह लिपेट रखा था कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया था। मैं बाजार से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जहाँ मस्जिद थी। एक कश्मीरी मुसलमान मस्जिद से निकल रहा था। मैंने उससे मौलवी साहब के बारे में पूछा। कश्मीरी मुसलमान ने बताया कि मौलवी साहब सुबह से मलिर कोटला गए हैं। मौलवी साहब के मलिर कोटला चले जाने की खबर मेरे लिए सदमे का बायस थी। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहाँ से आए हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं भी मलिर कोटला से आ रहा हूँ, पंजाबी हिंदू हूँ। मौलवी साहब के लिए एक ज़रूरी पैगाम लाया था। मैंने सोचा अंधेरा होने का इंतज़ार किया जाए, फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊंगा। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊँ। मैंने कश्मीरी मुसलमान से कहा, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, हो सकता है कि कोई मालगाड़ी अमृतसर जाती हो, ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर उस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। रेलवे स्टेशन जाने की बजाय मैं कस्बे के जनूब में वाक़ई एक चाय की दुकान में बैठ गया। यह एक सिख का होटल था। होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतज़िर था कि ज़रा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूँ। रेडियो पर हिंदी में खबरें नशर होने लगीं। इन खबरों से मालूम हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और भारतीय फ़ौजों को अपने मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहने की हिदायत कर दी गई है। ये मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन खबर थी, क्योंकि इस तरह से सरहदों पर भारतीय फ़ौज आ जाएगी और बॉर्डर क्रॉस करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। अब जल्द अज जल्द इंडिया से निकलना ज़रूरी हो गया था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं होटल से बाहर आ गया और बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। बस स्टैंड पर काफ़ी रश था। एक बस भर चुकी थी। मुझे भी उस बस में जगह मिल गई थी। बस अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। वीर और मजेठ के कस्बे आए और गुजर गए तो दूर से अमृतसर की रोशनियां झलमिलाती नजर आना शुरू हो गई। बस अमृतसर शहर के रामबाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहाँ कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं रामबाग बाजार की तरफ चल पड़ा। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब करौंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 4-5 हज़ार रुपया चोरी करके भाग गया था। वह मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और मुझ पर तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा।
वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने गूंगे की अदारी करते हुए यूं ही ऊँ की और होटल की सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने मुझे वहाँ गूंगा भंजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद, मेरे रुपए चुरा कर कहाँ भाग गया था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पुरतमाद लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपये उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज़ पर लिख कर दे देता हूँ। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की क्या ज़रूरत थी? तुम कहाँ फरार हो गए थे? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। मगर तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें यहाँ से फरार होने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? नहीं, मैं एक ज़रूरी काम से दिल्ली चला गया था। बस, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। उसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता। मैंने कह दिया कि मैं एक ज़रूरी काम से दिल्ली चला गया था, अब वापस आ गया हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कम वक्त तूने मेरी रूह फना कर दी थी। मैंने ये दिन कांटों पर गुजारे हैं। हर वक्त गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता था। एक तो तुम नातजुर्बाकार हो, ऊपर से तुम्हारे पास शनाख्ती निशान तक नहीं, और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम नहीं कि भारत के सियासी हालात क्या हैं। जगह जगह सीआईडी फिर रही है। मैंने उसे बताया कि मैं अब पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे बॉर्डर क्रॉस करा दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है। हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी यह खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक ही कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करौंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करा देगा, लेकिन जब उसने भी मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडो मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना है। तुम भी होटल से ज़्यादा दूर मत जाना। मैं गूंगा बनकर ज़्यादा दिन करौंडिया के पास नहीं रह सकता था। किसी वक्त भी मैं भूल सकता था और मामला ख़राब हो सकता था। लेकिन मेरे लिए भी पाकिस्तान का दरवाज़ा बंद था। अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सफारत खाने का ख्याल आ गया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच कर अपने मुल्क के सफ़ीर से बात करूँ और उसे अपनी हालत ज़ार सुना दूँ, तो वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुँचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई। मैंने अमृतसर से जाकर पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने करौंडिया को मुतमईन करने के लिए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं इस होटल से बाहर नहीं जाऊँगा। वो चला गया और मैं वहाँ से फ़रार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों के जो बादल छाए थे वो छट गए और मैं सो गया। दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाका की खबर इन सुर्खियों के साथ छपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तखरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया। किसी भी अखबार में यह खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती और सबसे बड़ी और जदीद तोप के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खद्दरपोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठानकोट के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेलगाड़ियों के औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई जाती थी। मैंने इस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। मुझे अपना यह सफ़र मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपा कर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया। करौंडिया इस वक्त काउंटर पर नहीं था। यह मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय ख़त्म करके उठा
اور بڑی بےنیازی سے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی سیڑھی اتر کر بازار میں آ گیا۔ 2-1 منٹ بازار میں کھڑا جائزہ لیتا رہا کہ کرونڈیا کہیں آس پاس تو نہیں ہے۔ بازار کی روشنیوں میں وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں قدم قدم چلتا بجلی والے چوک سے گزر کر حال بازار میں آ کر پان والے ہندو کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے دیکھا، کرونڈیا اب بھی نظر نہ آیا، گویا میدان صاف تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مسجد خیر الدین کے قریب ایک خالی رکشہ آ گیا۔ میں لپے کر اس میں بیٹھ گیا اور سکھ رکشہ ڈرائیور سے کہا، اسٹیشن چلو۔ امرتسر اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کر ٹکٹ لیا اور مفلر سے منہ چھپا کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جنتا ایکسپریس پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی اور مسافر اس میں اپنا اپنا سامان رکھ رہے تھے۔ یہاں سپاہی اور CID کے آدمی بھی تھے، مگر میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ڈبے کی طرف بڑھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم سے گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور پھر ایک دھچکے کے ساتھ جنتا ایکسپریس پلیٹ فارم سے کھسکنے لگی۔ ڈبے میں ہندو پٹھان کوٹ دھماکے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی فوج سے خوف زدہ ہے۔ گاڑی جلندھر کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو دوسرے ہندو سکھ مسافروں کی اوٹ میں چھپا لیا۔ زیادہ رش کی وجہ سے کسی نے خاص طور پر میری طرف توجہ نہ دی۔ جتنی دیر گاڑی جلندھر چھاؤنی پر کھڑی رہی میں باتھ روم میں چھپا رہا۔ گاڑی چلی تو باہر نکل کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ امبالہ چھاؤنی پر میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگرچہ میں ٹیک لگائے بظاہر سو رہا تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر پلیٹ فارم کو برابر تک رہا تھا۔ گاڑی جب دلی پہنچی تو صبح ہو چکی تھی۔ دلی بہت بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ میں پہلے ایک بار اس شہر میں ویزا لے کر آ چکا تھا، لال قلعہ اور چاندنی چوک کی سیر کر چکا تھا، لیکن اب میں ایک ہندو کے بھیس میں ماتھے پر تلک لگائے ٹرین سے اتر رہا تھا اور بھارتی انٹیلیجنس میری تلاش میں تھی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی بھیڑ تھی۔ پلیٹ فارم کی دیوار کے ساتھ میں نے ملٹری پولیس والوں کو دیکھا، قطار باندھے کھڑے ایک ایک مسافر کو گھور رہے تھے۔ میں ہجوم میں گم ہو کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا ٹکٹ گیٹ پر کھڑے چیکر کو دیا اور ہجوم کے ریلے کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ میں مفلر اتار کر دوبارہ اپنے سر پر لپیٹ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بائیں جانب ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اوپر دوسرے پلیٹ فارم کو جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ 40-45 عمر کی ہوگا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک بار تو میں اپنی جگہ سے ہل گیا، مگر فوراً ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور انجان بن کر دوسرے مسافروں کے ساتھ اسٹیشن سے باہر اس جگہ پر آ گیا جہاں سائیکل، رکشہ، ٹیکسیاں اور تانگے کھڑے تھے۔ میں نے یوں ہی گھوم کر ایک نظر پیچھے ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف چلا رہا تھا۔ یقیناً یہ آدمی ملٹری انٹیلیجنس کا تھا اور اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ٹیکسی خالی تھی۔ میں اس میں گھس گیا اور اسے کہا کہ چاندنی چوک چلو۔ میں اس وقت پاکستانی سفارت خانے کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو باہر نکالا تو وہ پراسرار شخص ایک طرف کھڑا سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ جلدی چلو۔ وہ ٹیکسی کو نکال کر سڑک پر لے آیا، پھر اس کا رخ چاندنی چوک کی طرف ہو گیا۔ دلی کی برونق سڑکوں پر سے لوگ گزر رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے شیشے میں سے پیچھے نگاہ ڈالی۔ کئی ایک گاڑیاں اور رکشائیں سڑک پر ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ آدمی وہیں رہ گیا ہے یا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ جب ٹیکسی 2-3 بازاروں میں سے گزر گئی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پاکستانی سفارت خانہ کہاں ہے؟ جی ہاں، کیا آپ وہاں جائیں گے؟ ہاں، پاکستانی سفارت خانے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک چوراہے سے ٹیکسی گھمائی اور ایک تنگ بازار میں سے گزر کر کھلی سڑک پر آ گیا جس کی ایک جانب اونچی اونچی عمارتیں اور دوسری جانب ایک پارک تھا۔ ٹیکسی ایک فیشانیبل علاقے میں پہنچ گئی جہاں بڑی خوبصورت کوٹھیاں تھیں۔ میری ٹیکسی ایک عمارت کے گیٹ پر رک گئی۔ اس خوبصورت بنگلہ نما عمارت کی ایک طرف اردو اور انگریزی میں سفارت خانہ پاکستان لکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں پاکستان میں داخل ہو گیا ہوں۔ گیٹ پر ایک بھارتی گورکھا سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اسے انگریزی میں کہا کہ میں پاکستانی سفیر کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دروازہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ استقبالیہ تھا۔ میں نے ایک بار پیچھے گھوم کر دیکھا، مجھے وہ پراسرار ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ میں استقبالیہ آفس میں گھس گیا
وہاں ایک لڑکی ہیٹر جلائے بیٹھی تھی۔ اس کے لباس سے قطعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، فرمائیے۔ میں نے اس سے کہا کہ پاکستانی کلچرل اتاشی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانتے لیکن میں انہیں جانتا ہوں اور ان کے نام ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ لڑکی نے فون پر کسی سے کچھ بات کی اور میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام دولت رام بتا دیا۔ اس نے رجسٹر میں میرا نام درج کر کے میرے دستخط کرائے اور چپڑاسی سے کہا کہ مجھے برنی صاحب کے پاس لے جائے۔ چپڑاسی وردی پوش تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر سفارت خانے کے عقبی جانب ایک برآمدے میں آ گیا، جہاں ایک کمرے کے باہر کلچرل اتاشی برنی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک شاندار میز کی دوسری جانب ایک نوجوان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، فرمائیے مہاشا جی، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میز پر رکھی ایک ڈائری کے ورق الٹنے لگا اور بولا، اس ہفتے میں مصروف ہوں، یہ بتائیے آپ کا سماروہ کب ہو رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں ہندو نہیں بلکہ ایک پاکستانی ہوں۔ کلچرل اتاشی کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف نگاہیں اٹھائیں اور بولا، پاکستانی، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جہاں ہماری باتیں تو کوئی اور نہیں سن رہا۔ جی نہیں، مگر کیا بات ہے؟ اس نے سگریٹ شیشے کے ایک خوبصورت چمکیلے اسٹرے میں بجھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سفیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ بیزاری کا تاثر آ گیا۔ وہ روایتی سرد لہجے میں بولا، سفیر صاحب تو اسلام آباد ایک ضروری کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا پھر ویزا ختم ہو گیا ہے؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں اور پاکستان سے یہاں دلی کس طرح پہنچ گئے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس پر اپنا راز ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے پوچھا، سفیر صاحب کے بعد یہاں ان کا کام کون صاحب کرتے ہیں؟ کلچرل اتاشی نے بیزار ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں، اس کے بعد ہی میں آپ کے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو پھر آپ بھارت کیسے آ گئے؟ تو آپ اسمگلر ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں اسمگلروں کو اپنے وطن کا دشمن سمجھتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ میں اسمگلر نہیں ہوں بلکہ ایک رضاکار کمانڈو ہوں۔ پٹھان کوٹ چھاؤنی میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ میں نے ہی کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ پاکستان کلچرل اتاشی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر دوبارہ اسے زبان پر نہ لیں۔ میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ ہماری مدد کے لیے یہاں ہیں، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں نے پاکستان کی ایک دشمن توپ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس میرے پیچھے ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی حفاظت میں پاکستان نہیں پہنچائیں گے؟ کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کلچرل اتاشی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، مسٹر، ہم یہاں دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، آپ بزدل ہیں۔ آپ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برت رہے ہیں۔ میری حفاظت کرنا اور مجھے حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچانا آپ کا قومی فریضہ ہے۔ کلچرل اتاشی نے زور سے میز پر مکہ مارا، پھر اپنے تیز پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، جناب، ہماری ڈیوٹی اور ہمارا قومی فرض کیا ہے ہم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسوں سفیر صاحب واپس آ جائیں گے۔ آپ پرسوں شام کو تشریف لائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا، لیکن باہر خطرہ ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس میری تلاش میں ہے، مجھے تحفظ چاہیے۔ برنی صاحب نے تلخی سے جواب دیا، آپ نے جو کچھ کیا ہم سے پوچھ کر نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے سگریٹ اسٹرے میں مسل دی اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پھر رک کر بولا، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی طرح مشرقی پاکستان کی طرف نکل جانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کام بھی آپ کو خود کرنا ہوگا۔ سفارت خانہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے نا امید ہو کر کہا، آپ مجھے یہاں سے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک آدمی ریلوے اسٹیشن سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو سفارت خانے میں داخل ہوتے تو نہیں دیکھا؟ برنی صاحب نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ برنی صاحب نے اس وقت کسی صاحب کو فون کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے،
ہم آپ کو اپنی حفاظت میں یہاں سے نکال کر دلی سے آگے دوسرے اسٹیشن غازی آباد تک پہنچا دیں گے۔ وہاں آپ کو ہوڑا ایکسپریس پکڑ کر کلکتہ پہنچنا ہوگا اور مغربی بنگال کی جانب سے حلی کے مقام سے بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم آپ کو راستے کا ایک مختصر نقشہ دے دیں گے، صرف اسی طریقے سے ہی آپ پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے سرد مہری کے اس سلوک سے مایوسی تو بہت ہوئی مگر میں مجبور تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھارتی فوج نے پنجاب کے بارڈر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے کیونکہ مشرقی پاکستان میں بہت گڑبڑ ہے۔ مشرقی پاکستان کا بارڈر کراس کرنا بہت مشکل ہے۔ برنی صاحب ہاتھ جھٹک کر بولے، آئی ایم سوری مسٹر، اس سے زیادہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تیار ہیں تو میرے ساتھ آئیے۔ ناچار میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے کمرشل سیکرٹری کے پاس لے گئے۔ مجھے باہر بٹھا کر وہ کچھ دیر کمرے میں سیکرٹری کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر باہر آ کر بولے، سب کام ٹھیک ہو گیا ہے، ہم آپ کو اخراجات کے لیے کچھ بھارتی کرنسی اور کچھ پاکستانی کرنسی بھی دے دیں گے اگر آپ مجھے ایک پستول۔ سوری، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک کمرے کے غسل خانے میں جا کر شیو بنائی، غسل کیا، پھر پیٹ بھر کر انڈوں کا ناشتہ کر لیا کہ مجھے شام تک بھوک نہیں لگ سکتی تھی۔ یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ سفارت خانہ کسی قسم کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور یہ لوگ جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مشرقی پاکستان پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے لیے اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ برنی صاحب نے مجھے 200 روپے بھارتی اور 200 روپے پاکستانی عنایت کر دیے۔ پھر مجھے ایک ایسی ویگن میں بٹھا دیا گیا جو سفارت خانے کے میلے کپڑے لے کر لانڈری جایا کرتی تھی۔ یہ ویگن چاروں طرف سے بند تھی۔ میں اس میں قید ہو کر بیٹھ گیا اور ویگن سفارت خانے کی عمارت سے نکل کر دلی کی پرشور سڑکوں سے گزرتی غازی آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ غازی آباد دلی سے کلکتہ اور لکھنؤ کی طرف جاتے ہوئے پہلا ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے اور یہاں ایکسپریس گاڑیاں بھی ٹھہرتی تھیں۔ دیر تک ویگن سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ ایک جگہ رک گئی۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول کر کہا، صاحب غازی آباد ریلوے اسٹیشن آ گیا ہے، یہاں اتر جائیں۔ میں ویگن سے اتر آیا۔ غازی آباد ریلوے اسٹیشن کی عمارت میرے سامنے تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ پراسرار آدمی تو یہاں موجود نہیں، وہ مجھے آس پاس کہیں نظر نہ آیا۔ ویگن واپس چلی گئی اور میں ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔